آپ نے وقت نکالا آج نیوز کے لیے. پی ٹی آئی تو یہ دعویٰ کر رہی ہے اس اپیل میں جانے سے پہلے ہی کہ ہمارے پاس نمبرز بڑے ہیں, ہمارے ارکان باہر ہو جائیں گے جو کہ ڈی سیٹ ہوئے ہیں, تو پھر نون لیگ کا کیا ہوگا. آپ کا موقف یہ تھا کہ نون لیگ کے پاس آلریڈی سیٹس پوری ہیں, ذرا سمجھائیے گا عوام کو کہ کس طرح سے پوری ہیں, اور یہ جو آج فیصلہ ہے اس کو کس طرح سے نون لیگ دیکھ رہی ہے, کیا چیلنج کیا جائے گا؟ جی بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے, اور اس فیصلے کے اندر بھی ہم کوئی پی ٹی آئی نہیں ہے کہ ججوں کے خلاف ٹرینڈ شروع کر دیں اور گالیاں دینا شروع کر دیں. یہ میں سمجھ رہی ہوں کہ اچھا ہوا ہے, اور یہ جو ایک پروپیگنڈا پی ٹی آئی نے شروع کیا ہوا تھا کہ جی وہ منحرفین کے ووٹ جو ہیں وہ لے کے الیکٹ ہوئے ہیں اور جو ہے وہ یہ حکومت لیجیٹیمیٹ نہیں ہے, سو اب ہمیں یہ منحرفین کے ووٹ نکال کے ہم اپنی اکثریت ثابت کریں گے. بس اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے رونا نہیں ہے اور بھاگنا نہیں ہے, کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ان کی پوری کوشش تھی کہ الیکشن نہ ہو, اور یہ الیکشن کو انہوں نے سبوٹیج کرنے کی کوشش کی. اور اب میں سمجھتی ہوں کہ فیصلے کے اندر عدالت کو ہم نے یہ ان کے سامنے گزارش کی تھی کہ انہوں نے پچھلی دفعہ یہ سب کیا تھا, تو اللہ کرے کہ کورٹ نے اس کے بارے میں بھی اپنے تفصیلی فیصلے میں لکھا ہو کہ اگر کوئی الیکشن کو روکنے کی یا سبوٹیج کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی کوئی سزا بھی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ روز آپ ایک تماشا کریں, آپ گنڈوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ پنجاب اسمبلی دے دیں اور ہم سارے ہاسٹیج بن کے وہاں بیٹھے رہیں. ہم اس وقت بھی جو 25 ووٹ ہیں وہ پی ٹی آئی کی لسٹ میں سے نکلیں گے, اور ہم نے 197 ووٹ لیے تھے لاسٹ ٹائم. سو اس وقت ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ, آزاد اراکین کے ساتھ ہم 177 ہیں الحمدللہ, اور جو پی ٹی آئی اور کیو لیگ ہے وہ 168 ہے. سو مقابلہ بڑا کلیئر ہے انشاءاللہ تعالی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگا, اور حمزہ شہباز شریف صاحب دوبارہ ایک بڑی اکثریت کے ساتھ دوبارہ سی ایم بنیں گے, اور اب اس دفعہ ان کو رونے کے لیے اور بھاگنے کے لیے جگہ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, تو پر امید نظر آتی ہے نون لیگ کی حکومت. آپ یہ مجھے بتا دیجیے عظمیٰ کہ اب کرنا کیا ہے اگر یہ فیصلہ اس طرح سے آئے؟ یو ول سٹ ٹائٹ اور ویٹ کریں گے کہ نمبرز کس طرف جاتے ہیں, یا آپ کا ارادہ ہے کہ اس کو کلیریفیکیشن کے لیے کسی قسم سے بھی جو فیصلہ ہے اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال اس کی ضرورت ہے. دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ ہم پہلے آلریڈی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں, اور پھر یہ ہے کہ کورٹ نے یہ بھی ابھی فیصلہ آنے پہ بہت ساری چیزیں ایفن بٹس ہیں جو کہ جب تک فیصلہ نہیں آتا کورٹ خود کوئی ڈیٹ دے دے گی, کورٹ جو ہے وہ خود کوئی لاحمل بتائے گی, یا جو ہے وہ گورنر پنجاب کے اوپر چھوڑیں گی کہ وہ اسمبلی کب بلاتے ہیں, الیکشن کب کراتے ہیں اگر الیکشن ہو رہا ہے تو. سو اس لیے یہ تمام چیزیں ایفن بٹس ہیں جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آتا. لیکن جو بھی ہو ہم تیار ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ دوبارہ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب اور ان کے حواریوں کو جو ہے وہ شکست اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور میں بہت کلیئر ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے بہت ڈر کے کہہ رہی ہوں کہ یہ انہوں نے جو ہمیں اپنی طرف سے پھنسانے کی کوشش کی ہے ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ثابت ہوگا. ٹھیک, عظمیٰ صاحب بار بار بات کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ گیلری پہ الیکشن ہوا, اس کو کالعدم قرار دیا جائے, یہ غیر قانونی ہے. تو اس پر بھی ذرا سا روشنی ڈال دیجئے کہ یہ قانونی ہے اور غیر قانونی ہے, نون لیگ کیا سمجھتی ہے اس حوالے سے؟ کی پرابلم پتا پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ ان کی مورالٹیز بھی سلیکٹڈ ہیں, ان کی میموری بھی سلیکٹڈ ہے, ان کے لاز بھی سلیکٹڈ ہے, ان کے لیے ہر چیز سلیکٹڈ ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سلیکٹ ہو کے آیا ہے. اب وہ گیلری سے کیوں انتخاب ہوا, اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ آپ نے ڈپٹی اسپیکر پہ حملہ کیا. اس کی بیک گراؤنڈ ہے کہ پی ٹی آئی نے ڈپٹی اسپیکر کو مارا, ان پہ جان لیوا حملہ کیا. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کی عورتیں جو ہے وہ اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر کے بیٹھی رہی, انہوں نے اسپیکر صاحب کو اپنی کرسی پہ بیٹھنے نہیں دیا. اور اس لیے جو ہے وہ پھر چونکہ ہائی کورٹ کا حکم اس وقت بھی موجود تھا الیکشن کرانے کے حوالے سے, سو وہاں پر گیلری میں جو ہے مجبوراً جا کر جو ہے وہ الیکشن کرانا پڑا. سو اور وہ گجرات کے گنڈے جو ہیں وہ خود پرویز لائی نے اندر بلوائے اور بلوا کر حالات خراب کیے. تو یہ تمام چیزیں بیک گراؤنڈ ہیں جو اس وقت پورے ملک نے دیکھا, پوری قوم نے دیکھا. تو یہی میں نے کہا کہ ان کو اب رونے اور بھاگنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے, اور کورٹ کو بالکل سزا کا تعین کرنا چاہیے کہ اگر کسی نے اس الیکشن کے اندر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تو پھر اس کی سزا ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر چیز کو تحریک انصاف اور ان کے گنڈوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عظمیٰ بخاری, آپ کا موقف ہم نے لے لیا. نون لیگ بہت ہی مطمئن نظر آ رہی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اگر 25 جو ارکان ڈی سیٹ ہوئے ہیں انہیں نکال بھی دیں تو ہمارے پاس ہمارے اتحادیوں کے